الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، میں پہلے مختصراً اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میرا نام ہے عبدالواحد خان ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے میں نے دینی تعلیم مکمل حاصل کیا۔ مدرسہ میلوی شارم تمل ناڈو میں الحمدللہ حفظ قرآن اور قرات عالمیت مکمل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی ذمہ داری سے بھی اللہ تعالیٰ مجھے نوازا ہے۔ میں سب سے آپ سبھی شہر کے حضرات کے سامنے عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا سبب بنائے، مبارک باعث مسرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ یہ عید ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحمت بنائے۔ اللہ سے بار بار شکریہ ادا کیجئے، کیونکہ 2 سال سے ہم صحیح طرح سے عید نہیں منا سکے۔ 2 سال کے بعد ہمیں عید منانے کا، پوری طرح سے عید منانے کا عیدگاہ کے اندر ہمیں موقع ملا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ تعالی، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ نہیں کرتا۔ بہرحال آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید کا موقع عطا فرمایا۔ آج جو رات ہے بہت ہی مبارک رات ہے، بہت ہی متبرک رات ہے، انعام والی رات ہے، گفٹڈ رات ہے۔ یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس رات میں بھیج دیتے ہیں، زمین پر بھیج دیتے ہیں، اور فرشتے زمین پر اتر کر عید کے وقت عید کو جانے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ رات بہت ہی متبرک رات ہے۔ یہ رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم 30 دن ہم روزے رہے ہیں۔ 30 دن روزہ رہنے کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس رات میں عطا کریں گے۔ ہم جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر عطا کر دیں گے۔ اگر ہم اللہ سے عزت مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ سے ہم علم مانگیں گے تو علم عطا کرے گا۔ اگر اللہ سے ہم دولت مانگیں گے تو دولت عطا کرے گا۔ اگر ہم عمر مانگیں گے تو عمر عطا کرے گا۔ جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے گا۔ اس لیے ان راتوں کو غنیمت جان کر اس رات میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا چاہیے۔ یہ اس رات بہت قدر والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہماری پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، ہماری تکالیف کو، ہماری ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے پورا کر کے اللہ سے مانگیں۔ ایک پہلی بات، عید سے پہلے کچھ کامیں کرنے کے ہیں۔ عید کے دن روزانہ جیسا روزانہ ہم اٹھتے ہیں، عید کے دن اس سے پہلے کچھ تھوڑا پہلے اٹھیں، اور عید کے دن عید کی سنت یہ ہے کہ غسل کریں، پانی نہائیں، اور اپنے کپڑوں میں سے عمدہ کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید کے بعد خوشبو لگانے کے بعد عیدگاہ کو جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھا کر جائیں۔ عید الفطر کے اندر کچھ کھا کر جانا ہے، عید الاضحیٰ کے اندر کچھ کھائے بغیر جانا ہے۔ جانے سے پہلے تکبیرات کہے گئے، تکبیرات کہتے ہوئے جائیں۔ تکبیرات جو مسنون ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات کہنا سنت ہے۔ جو بھی سنت کو، میری سنت کو زندہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو عید کو جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جاتے وقت ایک راستے سے جائیں، آتے وقت ایک راستے سے آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ عید کو جاتے وقت سب مل کر جانے کی کوشش کریں۔
آتے وقت مل کر آنے کی کوشش کریں۔ عید میں جاتے ہوئے ایک راستہ بلاک نہ کریں، راستے سے ایک طرف چلتے ہوئے جائیں، کیونکہ ہماری وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کی ہاتھ سے کسی بندے کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، بہترین مسلمان ہے۔ تو ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین مسلمان بننے کی کوشش کریں کہ عید کو جاتے وقت ایک طرف جائیں اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھیں، مل کر جائیں اور آتے وقت مل کر آئیں۔ اس سے بہت اچھا میسیج ملے گا۔ اور جاتے وقت گڑبڑ نہ کریں، شور نہ کریں، اور جب عیدگاہ ہم جہاں جا کر پہنچیں گے تو جاتے ہوئے عیدگاہ میں جانے کے بعد اپنی سواریاں ایک طرف رکھیں، اچھی طرح رکھیں، ایک ساتھ رکھیں کہ آڑا تیڑا نہ رکھیں، راستے میں نہ رکھیں اور کسی کو بھی ڈھکلم ڈھکلی نہ کریں، باوقار جائیں، سکون سے جائیں، جا کر نماز ادا کریں۔ اور عیدگاہ میں جانے کے بعد مکمل طور پر وہاں پر خطبہ سنیں اور دعا کریں، عید کی نماز پڑھیں اور اپنے لیے دعا کریں، ساری امت مسلمہ کی دعا کریں اور ہندوستان کے لیے دعا کریں، کیونکہ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم اسی ملک سے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اسی ملک میں مریں گے اور اسی ملک سے ہم کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ اس لیے اس ملک کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک، اسی ملک میں ہم دفن ہوں گے، اسی ملک سے ہم پیدا ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ومنہا نعیدکم، اب جب مریں گے تو ہم اسی زمین پر مریں گے اور اسی زمین پر ہم دفن ہوں گے۔ کل قیامت کے دن ہمارا حشر ہوگا تو اس زمین سے ہمیں اٹھایا جائے گا، ہندوستان ہی کی زمین ہوگی، کوئی اور زمین نہیں ہوگی، انشاءاللہ اسی زمین سے اٹھیں گے۔ تو یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے وطن کو ہم کو چاہیے کہ ہم دعا کریں، ہم ہمارے وطن کے اندر امن امان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر اس ملک کے لیے دعا کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا جمہوری ملک ہے۔ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اے اللہ اس ملک کے اندر بھائی چارگی کو قائم کریں اور ہم بھی یہ کوشش کریں ہم سب کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق کا دامن نہ چھوڑیں۔ یہ عید ہمارے لیے یہی سکھاتی ہے کہ اخلاق سے پیش آئیں۔ ہم نے رمضان کے اندر روزے رکھ کر یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اخلاق کو اور صبر کو ہم نے سیکھا ہے، تو ہم کو جتنے بھی تکلیفیں دی جائیں صبر کر لیں، اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا اور اس کا اجر ملے گا، کیونکہ برائی کو اچھائی سے دفع کیا جاتا ہے، برائی کو برائی سے نہیں مٹھا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جب گندگی زمین پر پڑتی ہے تو گندگی کو گندگی سے پاک نہیں کیا جاتا، گندگی کو صاف کرنے کے لیے پانی دیا جاتا ہے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے کچھ پاؤڈر سے ڈال کے صاف کیا جاتا ہے، نہ کہ گندگی کو گندگی سے صاف کرنے کے لیے کچھ کچرا کچھ کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم ہندوستان میں ہیں، یہ سیکولر ملک ہے، سب کا بھی حق ہے، سب کے ساتھ پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں اور اس ملک کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ سب سے پہلا میرا ایک میسج ہے۔ پھر عید کے بعد عام طور پر 2-3 سال سے 4-5 سال سے ہمارے شہر میں بات دیکھنے میں آتی ہے، گویا کہ ان کے عید کی وجہ سے ان کے سروں پر پتھر ڈال دیے گئے یا کچھ ایسا ڈال دیا، ایسا عید کے بعد دوسرے دن مظاہرہ کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ عید کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ عید کے بعد جا کر کہیں کڑپے کے گھاٹ پر جاتا ہے، کوئی ادھر جاتا ہے، کہیں ادھر جاتا ہے، جا کر موت کی دعوت دیتے ہیں، جا کر نہ کرے، ایسا نہ کرے۔ عید کے معنی ہیں کہ خوشی، عید کے معنی ہے نماز پڑھنا اور دعا کرنا، اپنے دوست احباب سے ملنا اور اپنے گھر والوں سے اچھائی کے ساتھ پیش آنا، نہ کہ اس میں بے حیائی کے کام کرنا اور اس میں بے لغو باتیں کرنا، فلموں کو جانا، آتش بازی کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کے دروازوں کو جا کر مارنا۔ یہ عید کا معنی نہیں ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں، عید اس کا معنی نہیں ہے۔ اس لیے عید جب ہو جائیں، عید کے دوسرے دن بھی کہیں بھی ادھر ادھر گھومنے نہ جائیں، جا کر اپنی موت کو دعوت نہ دیں۔ موت تو ہر ایک کی موت مقرر لکھی گئی ہے، مگر ہم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، کچھ سالوں سے پیش آ رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، میرے خاص طور پر ہمارے مسلمان نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ گاڑی کا ریسنگ نہ کرے
اور روڈوں پر تکلیف نہ دیں، اس لیے عید کے دوسرے دن کہیں بھی گھومنے پھرنے جا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اپنے ماں باپ کو پریشان میں نہ ڈالیں۔ مثال سب کے سب خوش ہوتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھروں میں گھروں میں سے کسی ایک بچہ بھی کہیں گھومنے گیا، خدا نہ خواستہ اس کا موت کا فیصلہ ہوا، وہ موت عید کی خوشی جا کر غم میں تبدیل ہو جائے گی، عید کی خوشی آ کر موت کا گھر بن جائے گا۔ اس لیے عید کے بعد کہیں بھی ایسی حرکتیں نہ کریں، جا کر گھومیں یا کڑپے کے گھاٹ پر جائیں یا کہیں ادھر ادھر جائیں، اپنے موت کو بلائیں، ایسے کام نہ کریں، یہ کرنا اسلام میں حرام ہے۔ ہماری عید سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، ہماری عید ہے خوشی کا نام ہے، ہماری عید ہے پٹاخے پھوڑنے کا نام نہیں ہے، ہماری عید کا نام ہے کہ کسی کو روڈ پر ریسنگ کرنے کا نام عید نہیں ہے، کپڑے پہننے کا نیا کپڑے پہننے کا عید کا نام نہیں ہے۔ عید تو ہے اللہ سے ملنے کا نام ہے، عید اسی کے لیے عید ہے جو رمضان کے مکمل طور پر روزے رکھا ہے، 30 روزے رکھا ہے، وہ 30 روزے رکھنے کے پر اس پر عید ہوتی ہے۔ جو کسی وجہ سے رمضان میں بیمار ہو یا کسی اور وجہ سے سفر میں ہو، جو عید کے دن عید نماز نہ رکھے، عید کے رمضان میں روزے نہ رکھے ہیں، ان کو چاہیے کہ کفارہ ادا کریں۔ کفارہ کتنا؟ ایک دن کا 70 روپے ہے۔ یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے تھیں، میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ ایک تیسری بات ہے، رمضان کے بعد الحمدللہ شادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو میں ایک گزارش ہے کہ جن لوگوں کو اپنا نکاح کروانا ہے، ان کو نکاح خانی سے پہلے بچہ اور ان کے والدین، ماں باپ، سرپرست، ان سب کا آدھار کارڈ اپنے پاس لا کر جمع کروا دیں۔ نکاح خانی سے پہلے ہی اپنا ریکارڈ پورا فل اپ کرا دیں، تاکہ ہم کو آپ کو سرٹیفکیٹ دینے میں، میرج سرٹیفکیٹ دینے میں آسانی ہوتی، وہاں بیٹھ کر لکھنے میں پریشانی ہوتی، ایک تو اس میں اسپیلنگ مسٹیکس ہوتے ہیں، پھر اس کو کریکشن کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بھائیوں دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ عید سے پہلے اپنا ریکارڈ پورا جمع کر دیں، بچی کا مکمل نام ہو اور ان کے ماں کا نام، ان کے والد کا نام ہو، ان کے والدہ کا نام ہو، ان کا مکمل ایڈریس ہو، اسی طرح بچے کا نام، بچہ کیا کام کرتا ہے اور کدھر کیا کرتا ہے، یہ سب اس کے مکمل ہم کو تفصیلات چاہیے۔ عید سے پہلے جن کی شادی ہے، عید کے بعد جو شادی کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو چاہیے کہ وہ یہ نکاح سے پہلے اپنا ریکارڈ لا کر دفتر میں جمع کر دیں، تاکہ ہم کو میرج سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں آسانی ہو۔ یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ اب ایک چوتھی بات ہے جو اہم ترین بات ہے، کئی سالوں سے یہ ماحول دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بستی کے اندر پہلے ایک ماحول تھا، ایک طریقہ تھا، جیسے ہر چیز کے لیے ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر گھر میں ایک قانون ہوتا ہے، ایسے ہی بستی کا ایک قانون تھا۔ جب بھی جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا، یہاں کے لوگ کچھ اپنے شہر کے عمائدین کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حل کرواتے تھے، یہ خود الجھتے نہیں ہیں۔ آج اس کی بہت کمی ہو رہی ہے، بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس شہر کے اندر ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا میں بڑا، یہ اس بیماری سے جو میں کھل کر کہتا ہوں، جو میں بڑا، جو بستی کے اندر میں بڑا جو کہتے ہیں، وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ سب کے جو بڑا ہوتے سب بڑے ہوتے، مگر کام سکسیسفل نہیں ہوتا، فیلڈ ہو جاتا۔ اس لیے ہم کو سب کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کے تحت، اپنے علماء کرام کے تحت، اپنے مساجد کا ائمہ کے تحت ان کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، اپنے آپ سے خود سے کوئی کام نہ کریں۔ یہ چند میسیجز تھے آپ کے سامنے، میں آپ کے رکھا ہوں، انشاءاللہ یہ باتیں قبول کریں۔ میں جو چوتھی بات بتاؤں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پہلے ہمارے گاؤں کے اندر، بستی کے اندر جو بھی کام ہوتا تھا، شہر کے کچھ بڑے لوگ مل کر کرتے تھے، اپنے آپ سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوتا؟ ایک اتحاد پیدا ہوتا، اس اتحاد کی وجہ سے بہت اچھے کام نثر ظاہر ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے آیا ہوں لائیو میں، ورنہ تو میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ایک دوسری بات، اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے شہر کے اندر ایک ہی عیدگاہ میں سب مل کر ایک وقت میں ایک جگہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں اور میرے دل کی تمنا بھی آپ کے سامنے ظاہر کرتا ہوں کہ اس کو برقرار رکھا جائے، مساجد کے اندر عید کی نماز نہ پڑھا جائے، کہ سب کے سب، ہاں
عیدگاہ میں نماز پڑھیں. ہاں کوئی مجبوری ہے وہ البتہ وہ بات الگ ہے کہ مجبوری کے اوقات میں جیسے لاک ڈاؤن میں ہم پڑھتے تھے وہ بات الگ ہے. اب عام حالات میں اس سے کیا ہوتا سب مل کر عیدگاہ میں نماز پڑھیں. عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے ایک اتحاد کا ثبوت ملتا. بس ہم عیدگاہ میں تھوڑی ہی دیر رکھنا. ایک چوتھی بات ابھی یاد آ رہی ہے، عید کی نماز کے دوران عید کی نماز پڑھنے کے بجائے بہت سارے کیا کرتے فوٹوگرافی کرتے ہیں، نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اللہ کی طرف لینے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ عید کے نماز کے وقت فوٹوگرافی نہ کریں اور عید کے نماز کے وقت بر وقت پہنچ جائیں. اگر ہم جب بر وقت پہنچ جائیں گے، جو عید کی نماز کا اعلان ہوا ہے 8:30 بجے ہے، اس لیے سبھی شہر کے حضرات سے ادباً گزارش ہے ٹھیک 8:30 بجے اس پہلے ہم عید کی نماز کو پہنچ جائیں. 8:30 پہ تو ہم 8 بجے ہم عیدگاہ میں رہنا ہے. یہ بات نہیں کہ 8:30 پہ یہاں سے دوڑتے ہوئے نکلیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر ہم ابھی ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز اور بھی پیچھے، اس سے عشاء کے وقت ہوگی تو ہمارے کام بہت سارے کام سہولیات کام جلدی سے جلد ہوں گے، کریں گے انشاءاللہ. آپ سبھی حضرات کو امید ہے کہ بر وقت عیدگاہ حاضر ہو جائیں گے، عید کی نماز ادا کریں گے اور سب مل کر ایک دوسرے سے گلے ملا کر اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالیٰ اس شہر کے امن و امان عطا قائم فرمائے. اس شہر کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرمائے. اس شہر والوں کے اندر شہر میں جتنے وبائیں ہیں پریشانیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک اور آخری میسیج دیتا ہوں، یہ TRN TV کا والوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ماشاءاللہ یہ بھی شہر کی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے چینل کو اور بھی ترقیات سے مزید مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ فرسٹ انشاءاللہ ہوتا رہتا.